بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ولاگ اور ایسا ولاگ تقریباً روزانہ ایک نئے مضمون کے ساتھ اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ ضرور اس سے استفادہ فرمائیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ ولاگ کا عنوان ہے سرکاری ملازمین اور سروسز ٹریبیونل۔ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کا دار و مدار اس کی انتظامی مشینری یعنی انتظامیہ کی قابلیت، صلاحیت اور جذبہ خدمت پر ہوتا ہے۔ حکومت کے فیصلوں کو ان کی اصل روح کے مطابق عملی جامہ پہنانے اور عوام تک ان کے ثمرات پہنچانے کی ذمہ داری ان اہلکاروں کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے کچھ عرصہ قبل حکومتی بیوروکریسی پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کی اکثریت میں صلاحیت کا فقدان ہے، اور اگر چند دانا اور باصلاحیت لوگ موجود بھی ہیں تو ان میں جذبہ خدمت اور کچھ کر گزرنے کا جنون مفقود ہے۔ جناب وزیر اعظم کا یہ تجزیہ اور تاثر بڑی حد تک صائب ہے۔ پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے اور وابڈا جیسے 200 سے زائد قومی ادارے، جن کا فرض عوام کی زندگیوں میں آسانی لانا اور روزمرہ کی سہولتیں فراہم کرنا ہے، ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے شاید ان تاثرات سے اختلاف کی زیادہ گنجائش نہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں وفاقی اور صوبائی قومی اداروں میں 35 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین ہیں، لیکن اب کوئی یہ راز کی بات نہیں کہ سیاسی مداخلت، میرٹ کی پامالی اور اقربا پروری کے باعث ان میں سے بیشتر ادارے کھوکھلے، فرسودہ اور بوسیدہ ہو کر اپنی افادیت کھونے کے بعد ملکی خزانے کے لیے سفید ہاتھی کا روپ دھار چکے ہیں۔ پاکستان کے بہترین اذہان یعنی ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، پائلٹ ٹیلنٹ کی اس پامالی کو دیکھتے ہوئے بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دینے پر مجبور ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انگریز کی ورثے میں چھوڑی ہوئی مضبوط بیوروکریسی اس ناقابل اصلاح حالت کو کیسے پہنچی کہ اب اس سے تعفر اٹھنے لگا ہے اور یہ ادارے عوام دوست بننے کے بجائے عوام کی زندگیوں کو جہنم بنانے کا باعث بن چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب حاکم وقت قومی اداروں کو قومی امانت کی بجائے شیر مادر اور ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے ان پر اپنے خوش آمدی منظور نظر میٹرک فیل اور دبئی کے ڈانس کلبوں کے مینیجرز کی شکل میں راوشکیل، توقیر صادق، شجاعت عظیم، وتھرا اور بیت المال کے ایم ڈی جیسے افراد مسلط کریں گے تو یہ بلی کو دودھ کا رکھوالا بنانے کے مترادف ہوگا۔ ایسے فرنٹ مین سربراہوں کی اولین ترجیح ملکی وسائل لوٹ کر اپنی اور اپنے آقاؤں کی تجوریاں بھرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ مشن میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے اور اپنے حواریوں کو اہم پوسٹوں پر تعینات کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ نظر ایسے بے وسیلہ ملازمین پر گرتا ہے جن کا شجرہ نسب اشرافیہ کے کسی جنرل، جج، سیاستدان یا کسی بیوروکریٹ سے نہیں ملتا، اور ان کا واحد اثاثہ ان کی دیانت، محنت اور سر جھکا کر خدمت خلق کرنا ہوتا ہے۔ قومی اداروں پر مسلط ان امروں کو جب غیر ملکی دوروں، کمیشن، عزیزوں کو ٹھیکوں سے نوازنے اور اپنے ریٹائرڈ حواریوں کو کانٹریکٹ دینے سے فرصت ملتی ہے تو وہ پروموشن، ٹرانسفر اور پلاٹ الاٹمنٹ جیسے معاملات میں بھی پروموشن اور ڈسپلن رولز 1973 کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے ذاتی پسند، ناپسند اور اپنے منظور نظر افراد کو نوازنے کا کبھی نہ ختم ہونے والا عدلی اور ابدی
طریقہ واردات اپناتے ہیں، جس کے بعد بے کسا اور مجبور ملازمین کے پاس انصاف کے لیے سروس ٹریبیونل کے سوا کوئی پلیٹ فارم باقی نہیں بچتا، کیونکہ حق تلفی کے ادارے کے لیے کسی ادارہ جاتی میکنزم کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہاں تو فرد واحد کی فرعونیت اور اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ کو ہی قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور چونکہ ان کی رعونت اور آمرانہ طرز عمل کو ان کے آقاؤں کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ میرٹ اور قانون کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے نہایت دیدہ دلیری سے ملازمین کے حقوق کا خون کرتے ہیں کہ سیاں بھئیے کتوال تو پھر ڈر کاہے کا۔ یہ تو ہے برسہ برس سے قومی اداروں میں رائج زمینی حقائق۔ اب ذرا موجودہ حالات کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے داد رسی اور انہیں انتقامی کارروائیوں سے تحفظ دینے کے لیے وفاقی اور صوبائی سروس ٹریبیونل کے غیر مؤثر ہونے کے باعث اسلام آباد کے معتبر اور سروسز امور کے نامور وکیل شعیب شاہین نے اس ادارے کی فعالیت بحال کرنے، اصلاح احوال اور اسے معنی خیز بنانے کے خاطر عوامی مفاد میں 2013 میں سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ دو طرفہ بحث کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے 70 سے زائد صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں وکیل محترم کے نشاندہی کردہ نکات سے اتفاق کرتے ہوئے 3 اہم نکات فیصلے میں شامل کیے گئے۔ نمبر 1، سروسز ٹریبیونل کے انتظامی امور کو سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں دیا جائے۔ 2، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی بجائے اہل قانونی پس منظر رکھنے والے صاحب کردار افسروں کو تعینات کیا جائے۔ اور سوم، سروس ٹریبیونل کے فیصلوں کو ہائی کورٹ جیسا آئینی تحفظ دیا جائے اور اداروں کو ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا پابند کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اس ضمن میں حکومت کو قانون سازی اور ضروری انتظامی اصلاحات کے لیے 6 ماہ سے زائد کا وقت دیا، لیکن ایک شفاف اور خود مختار سروس ٹریبیونل سے مغل شہزادوں کی من مانیوں پر قدغن لگنے کا اندیشہ تھا، یہ فیصلہ بالائے طاق رکھ دیا گیا اور سرکاری ملازمین کے پاس داد رسی کا واحد قانونی راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ گویا میرے جرم کا فیصلہ کچھ اس طرح ہوگا، سزا کا حکم پہلے اور سماعت بعد میں ہوگی۔ ایسی گھٹن زدہ فضا میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے ضمن میں نہایت قابل قدر کردار ادا کیا۔ وکلاء کی بھاری ورکر فیس، کئی برس کے طویل اور اذیتناک انتظار اور جان کنی کی کیفیت سے گزرنے، کیس کی فائل بغل میں دبائے انصاف کے ایوانوں کی غلام گردشوں میں چکر لگانے کے بعد جب فیصلے کی کاپی ادارے میں موصول ہوتی ہے تو اسے شہنشاہ معظم اپنی توہین پر معمور کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے پر اتر آتے ہیں۔ اسے جعلی انکوائری کا نشانہ بنا کر آئندہ ترقی کے لیے نااہل اور کسی دور دراز جگہ پر پوسٹنگ کے ذریعے زبان بندی اور اس گستاخی کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ زیر عطا ملازم فیصلے کی نقل مقدس اور آگ کی طرح سینے سے لگا کر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس پر یہ شفاف حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں بے وسیلہ پیدا ہونا ایسا ناقابل معافی جرم ہے جس کی سزا عزت نفس کی توہین اور انا کی پامالی کی صورت اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گی۔ ایسے میں اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس کا نام اگر ارسلان افتخار ہوتا تو اب تک کئی محکموں میں ڈیپوٹیشن کا سفر طے کر چکا ہوتا، اور سروش سرمد ہوتا تو کئی عالمی بینک اپنا دامن اس پر وا کر دیتے۔ پرویز اشرف کا داماد ہوتا تو ورلڈ بینک میں اعلیٰ عہدہ اس کا منتظر ہوتا۔ قیم علی شاہ کا بیٹا ہوتا تو صوبائی سیکرٹری بننے کا حقدار ٹھہرتا۔
امین فہیم کا صاحبزادہ ہوتا تو وزیر اور ڈپٹی کمشنر قرار پاتا، ذوالفقار کھوسہ کا بیٹا ہوتا تو ادارہ کارہ سپنا کی بے قرار روح اس کے قریب بھی نہ پھٹک سکتی۔ اس ملک میں قانون کی حیثیت جابر اور طاقتور کے سامنے موم کی ناک اور لونڈی کی سی ہے، جو 9 ماہ کے نو مولود موسیٰ پر پولیس کے اوپر پتھراؤ کا مقدمہ کروانے کا چمتکار دکھا سکتی ہے۔ آزادی کے اتنے سال بعد بھی ہم پر انگریز کا انڈین پینل کوڈ 1860 لاگو کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکمران وہی ہوتا ہے جس کا قانون ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہم آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ آج کے کالے انگریزوں کے سامنے ایڑیاں رگڑنے سے تو اصلی انگریز بہت بہتر تھا کہ کم از کم وہ انصاف پرور تو تھا۔ سو جناب وزیر اعظم صاحب، آپ نے شکوہ کیا، ہم نے جواب شکوہ پیش کر دیا۔ جب اہل ہنر پر زمین تنگ کر دی جائے تو پھر ہجرت کے سوا کوئی باعزت راستہ باقی نہیں رہتا۔ سرکاری ملازم کوئی مافیا تو ہے نہیں کہ وہ وکلاء، صحافیوں، فوج کی طرح اپنے ادارے کے وقار کو یقینی بنانے کے لیے دوسروں کی بے توقیری پر بھی آمادہ رہیں۔ سرکاری ملازمین کی جان کی امان پا کر ذل الہی سے صرف سروسز ٹریبیونل کی بحالی اور انصاف کی فراہمی کی جسارت کرتے ہیں کہ سرکاری ملازم تو خود سوزی، مار روڈ پر دھرنا دینے، کھمبے پر چڑھ کر احتجاج کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا کہ ایسا کرنے سے اس پر گورنمنٹ سرونٹ رول 1973 حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جناب وزیر اعظم کہ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا سرکاری ملازمین اور سروسز ٹریبیونل۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی، جس پر یہ اور ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز جنہیں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیا جاتا ہے پر اپلوڈ کی جاتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ایسے دلچسپ اور معلوماتی بلاگز اور نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ دوستوں سے بھی اسے شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب اور اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔